معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ إلی من هو افقہ منہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم سامعین و سامعات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبراں رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث شریف کے درس کی محفل میں حاضر۔ بخاری شریف یہ صحاح ستہ میں سے ایک۔ یوں تو حدیث شریف کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں 6 کتابیں ان کا جو امتیاز ہے، ان کے جو خصائص ہیں، ان کی وجہ سے محدثین نے انہیں صحاح ستہ کے لفظ سے یاد کیا۔ صحاح ستہ میں بخاری شریف کو اولیت حاصل ہے۔ بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم، پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد، پھر جامع ترمذی، پھر سنن نسائی، اور آخر میں سنن ابن ماجہ کا درجہ۔ اگرچہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے بارے میں علماء کرام کے دونوں اقوال ہیں کہ ان دونوں میں کون سی کتاب مقدم، لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ سنن ابی داؤد کو جامع ترمذی پر تقدم حاصل ہے، اور ان تمام کتابوں میں صحیح بخاری شریف کو اولیت حاصل۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ جو علماء اور محدثین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صرف حافظ حدیث ہی نہیں بلکہ امیر المومنین فی الحدیث تھے، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، سندوں کے ساتھ 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ان 6 لاکھ احادیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرط کے مطابق احادیث صحیحہ کا انتخاب کیا اور اس اہتمام کے ساتھ کہ خود امام بخاری نے فرمایا کہ ما ادخلت فیہ حدیثا الا بعد الغسل وصلاۃ رکعتین، میں نے اس کتاب میں جب بھی کوئی حدیث شریف لکھی ہے، کوئی حدیث شریف میں نے اس میں درج کی ہے تو اس سے پہلے میں نے غسل کیا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ تعالی وصلیت رکعتین وتیقنت بصحتہ، یعنی میں نے اس کتاب میں جب بھی کوئی حدیث شریف درج کی ہے تو اس سے پہلے میں نے استخارہ کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور جب اس حدیث شریف کی صحت کا مجھے یقین ہو گیا اس کے بعد ہی میں نے وہ حدیث شریف اس کتاب میں لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرطیں ہیں احادیث کے انتخاب کے لیے، یہ اور ائمہ حدیث کی شرطوں سے سخت ہیں۔ جو شرطیں انہوں نے ملحوظ رکھی ہیں وہ اور محدثین نے ملحوظ نہیں رکھی۔ ان میں ایک بات تو بہت مشہور ہے جو عام طور سے درسگاہوں میں بتائی جاتی، وہ یہ ہے کہ حدیث معنعن میں اور ائمہ کے وہاں راوی اور مروی عنہ کے درمیان امکان لقاء کے ساتھ محض معاصرت یعنی دونوں کا ہم زمانہ ہونا کافی، بس امکان لقاء کافی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہاں صرف معاصرت کافی نہیں ہے بلکہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ملاقات بھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں ایک حدیث درج کی، پھر وہی حدیث ایک دوسری سند سے درج کرتے اور اس کی وجہ سے مقررات اس میں زیادہ، لیکن آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو وہ مقررات نہیں۔ وہی حدیث شریف دوسری سند سے اس وجہ سے لے آتے ہیں کہ پہلی جو حدیث انہوں نے لکھی ہے اس میں بس ان کے ذریعے سے وہ سند مذکور ہے، مگر جو دوسری سند ذکر کی ہے اس میں حدثنا فلان یا سمعت فلانا یا اخبرنا فلان، اس طریقے کے الفاظ مذکور ہوتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی کی ملاقات اپنے شیخ سے ہوئی۔ اس لیے بظاہر وہ تکرار ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ تکرار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے جو ایک خاص شرط ملحوظ رکھی ہے اس کی طرف عام طور سے درسگاہوں میں توجہ نہیں دلائی جاتی،
علامہ حازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروط الائمۃ الستہ ہمیں یہ ذکر فرمایا کہ جو مکثرین حدیث ہوتے، جنہوں نے کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کی ہیں، جیسے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے جن لوگوں نے حدیث روایت کی ہے تو اس میں کئی طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ امام زہری سے مثلاً ایسے راویوں نے روایت کی ہے جو صاحب حفظ و اتقان بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امام زہری کے ساتھ طول ملازمت بھی انہیں حاصل ہے، یعنی ان کی صحبت میں طویل زمانے تک رہنے کا شرف بھی ملا۔ یہ ہے پہلا طبقہ کہ امام زہری سے جو روایت کرنے والے محدثین ہیں وہ خود صاحب حفظ و اتقان ہیں اور امام زہری کے ساتھ انہیں طول ملازمت بھی حاصل ہے۔ یہ پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ امام زہری سے جن لوگوں نے روایت کی ہے وہ صاحب حفظ و اتقان تو ہیں مگر امام زہری کے ساتھ طول ملازمت انہیں حاصل نہیں۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہیں امام زہری کے ساتھ طول ملازمت تو حاصل ہے لیکن ان کے حفظ میں کچھ لوگوں نے کلام کر دیا، مثلاً سوء حفظ وغیرہ کا ان پر الزام عائد کر دیا۔ تیسرا طبقہ اس کے برعکس، یعنی امام زہری سے ان لوگوں نے روایت کی ہے جو صاحب حفظ و اتقان تو ہیں لیکن امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ انہیں طول ملازمت حاصل نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا زمانہ انہیں ملا۔ اور پانچواں طبقہ یہ مجاہل کا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان میں صرف طبقہ اولا کی حدیثوں کو لیا ہے، باقی اور طبقات کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، اور باقی ائمہ نے دیگر جو 4 طبقات ہیں ان کی حدیثوں کو بھی لیا ہے، البتہ جو 5واں طبقہ مجاہیل اور ضعفاء کا ہے ان کی حدیثوں کو نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کی اس کتاب کو دیگر تمام کتب حدیث میں ایک امتیاز حاصل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ احادیث صحیحہ کا جو مجموعہ تیار کیا ہے، اس کا سبب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شیخ ہیں، استاذ ہیں، حضرت اسحاق ابن راہویہ، اسحاق ابن ابراہیم ابن راہویہ۔ انہوں نے یہ فرمایا، اپنے تلامذہ سے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ کاش میرے شاگردوں میں کوئی ایسا شاگرد ہوتا جو احادیث صحیحہ کا کوئی مجموعہ تیار کر دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے شیخ کی یہ بات دل میں لگ گئی، اور پھر اس کے علاوہ ایک محرک اور بھی ان کے لیے ہوا۔ فرمایا کہ ایک بار خواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک پنکھا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پنکھا جھل رہا ہوں اور مگس رانی کر رہا ہوں، یعنی مکھیاں میں بھگا رہا ہوں۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی، حضور کے جامع اطہر پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، لیکن
جو ادھر ادھر مکھیاں اڑ رہی تھیں ان مکھیوں کو وہ پنکھا جھل کر کے بھگا رہے تھے۔ اس خواب کو امام بخاری نے بعض معبرین سے پوچھا تو فرمایا گیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انکا تذب الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے محمد ابن اسماعیل بخاری، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دفع کریں۔ یعنی اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے کوئی غلط روایت منسوب کر دی ہے تو اے محمد ابن اسماعیل بخاری آپ اسے دفع کریں گے، اس خواب کی تعبیر ہی۔ تو یہ دو محرکات امام بخاری کے سامنے تھے اور یہی سبب ہوا کہ امام بخاری نے احادیث صحیحہ کا یہ مجموعہ تیار کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ کوئی بھی حدیث شریف درج کرنے سے پہلے امام بخاری نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، استخارہ کیا، جب بالکل دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ حدیث شریف صحیح ہے، اس کے بعد وہ حدیث شریف اس کتاب میں انہوں نے درج کی اور فرمایا کہ میں نے 16 سال کی مدت میں احادیث کا یہ مجموعہ تیار کیا، اور طلب حدیث کے لیے آپ نے کتنے سفر کیے، خود فرمایا کہ میں نے مصر اور شام کا 2 بار سفر کیا اور بصرہ کا میں نے 4 بار سفر کیا، لیکن کوفہ اور بغداد کا میں نے کتنی بار سفر کیا، فرمایا کہ لا احصی ما دخلت کوفہ و بغداد، یعنی کوفہ اور بغداد میں کتنی بار گیا طلب حدیث کے لیے میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کوفہ یہ محدثین کا مرکز تھا، وہاں کثرت کے ساتھ محدثین رہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوفہ کا اتنی بار سفر کیا کہ اتنے بڑے حافظے کے حامل ہونے کے باوجود انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ کتنی بار کوفہ اور بغداد کا سفر کیا۔ امام بخاری نے احادیث کریمہ کا جب یہ مجموعہ تیار کر لیا تو پھر اسے لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور وہاں آپ نے تراجم الابواب قائم کی اور پھر بارگاہ رسالت میں بھی پیش کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اشارہ ملا تو اس کے بعد پھر اس حدیث شریف کو باقی رکھا۔ اسی اہتمام کی یہ برکت ہے کہ یہ کتاب ساری دنیا میں مقبول ہوئی، اور خاص بات یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں بھی یہ کتاب مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی کتاب کہہ کر کے یاد فرمایا۔ چنانچہ ایک مشہور محدث ہیں حضرت امام محمد ابن احمد مروزی رحمۃ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں بین انا نائم بین الرکن والمقام اذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا زید الی متی تدرس کتب محمد بن ادریس الشافعی ولا تدرس کتاب۔ فرماتے ہیں کہ میں رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سویا ہوا تھا کہ میرا نصیبہ بیدار ہوا اور خام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد ابن اسماعیل، اے ابو زید مروزی، تم محمد ابن ادریس شافعی کی کتاب کب تک پڑھو گے؟ میری کتاب تم کب پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا وما کتابک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کتاب و محمد بن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری کی کتاب وہ میری کتاب۔ تو اس کتاب کے شرف کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی کتاب کہہ کر کے یاد فرمایا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بارگاہ رسالت میں اس طریقے سے مقبول ہوئے، اور بارگاہ رسالت سے فیضان آپ کی ذات پر ایسا جاری رہا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا وقت ہوا تو عین اسی وقت بعض صالحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اس شان کے ساتھ زیارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور راستے پہ کھڑے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کا انتظار۔ انہوں نے عرض کیا وما وقوفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہاں پہ حضور کیسے کھڑے؟ ارشاد فرمایا انتظروا محمد بن اسماعیل البخاری، میں محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے بعد میں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا ہے عین اسی وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا۔ اس طریقے سے یہ کتاب بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اور صاحب کتاب بھی بارگاہ رسالت میں مقبول ہیں، اور اسی قبولیت کی برکت ہے کہ یہ کتاب سارے بلاد اسلامیہ میں، سارے ممالک میں، ساری درسگاہوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس وقت تک یوں کہہ لیں کہ دستار نہیں دی جاتی ہے جب تک کہ بخاری شریف نہ وہ پڑھ لے۔ اب اس کے ساتھ آخری حدیث شریف نکال لیں۔ احادیث کریمہ کے درس و تدریس کا دو طریقہ محدثین سے چلایا، ایک قراءۃ الشیخ اور دوسرا طریقہ ہے قراءۃ علی الشیخ۔ قراءۃ الشیخ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حدیث خود پڑھیں اور طلبہ اسے سنیں، اور وہ طلبہ جب اس حدیث کی روایت کریں گے تو کہیں گے حدثنا فلان۔ دوسرا طریقہ قراءۃ علی الشیخ کا ہے، یعنی شیخ کے سامنے طلبہ میں حدیث کی کوئی قراءت کرے اور شیخ اسے سنیں، پھر سن کر کے اس کا اقرار کر لیں اور اس کی اجازت دے دیں۔ اب وہ طلبہ جب اس حدیث کی روایت کریں گے تو کہیں گے اخبرنا فلان۔ دونوں طریقوں پر عمل ہو جائے تو بہتر ہے، اس لیے ہمارے ساتھ آپ حضرات بھی پڑھیے، خاص طور سے جو ختم بخاری یعنی جو باضابطہ طالبات ہیں جو اس آخری حدیث شریف کا درس لے رہی ہیں وہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا۔ پہلا جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ بدء الوحی کا قائم کیا، جبکہ اس کتاب کے آخر میں کتاب التوحید کو رکھا۔ وحی سے اس کتاب کے آغاز کرنے کا مقصد ظاہر ہے، وہ یہ بتانا ہے کہ سارے احکام شرعیہ، خواہ وہ اعتقادیات سے ہوں یا ان کا تعلق اعمال و افعال سے ہو، سارے احکام شرعیہ کا اصل مصدر و سرچشمہ وحی الہی یعنی کتاب و سنت، کیونکہ کتاب اللہ بھی وحی الہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی وحی الہی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی اللہ کے رسول اپنی خواہش سے نہیں کچھ بولتے بلکہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کے اوپر نازل ہوتی۔ فرق اتنا ہے کہ کتاب اللہ یہ وحی متلو ہے، یعنی وہ وحی ہے جس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، جبکہ احادیث کریمہ وحی غیر متلو ہیں، یعنی ان کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ تو اصل مصدر و سرچشمہ، سارے احکام شرع کا اصل سرچشمہ کتاب و سنت۔ باقی اجماع اور قیاس وہ دونوں بھی اگرچہ دلائل شرع سے ہیں مگر ان کی بھی بنیاد کتاب و سنت پر ہی ہے، کیونکہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے نہ کوئی اجماع معتبر ہے نہ کوئی قیاس معتبر ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں کتاب التوحید کو رکھا۔ یہاں یہ بتانا ہے کہ توحید ہی مدار نجات ہے، یعنی جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ نجات پائے گا، اور جس کا خاتمہ معاذ اللہ توحید پر نہیں ہوا تو وہ تباہ و برباد ہوا، وہ خائب و خاسر۔ پھر کتاب التوحید میں آخری جو باب رکھا ہے وہ وزن اعمال کا رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سوال اور مواخذے کی جو آخری منزل ہے، آخری جو مرحلہ ہے وہ وزن اعمال کا۔ وزن اعمال کے بعد اب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یعنی ایک فریق جنت میں جائے گا جبکہ دوسرا فریق جہنم میں جائے گا۔ وزن اعمال کے بعد اب کوئی سوال اور مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ جس کو جہاں جانا رہے گا وہاں چلا جائے گا۔ اس وجہ سے اخیر میں وزن اعمال کا باب رکھا اور آیت کریمہ کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ وَأَنَّا أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ وزن اعمال برحق
قیامت کے دن اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں عام طور سے جمع کے صیغے کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، یعنی میزان کی جمع ہے موازین، جمع کے صیغے کے ساتھ قرآن پاک میں عموماً آیا ہے، جبکہ احادیث میں دونوں طریقے پر ذکر ہے، جمع کے ساتھ بھی اور صیغے مفرد کے ساتھ۔ اور یہ جمع کے صیغے کے ساتھ جو ہے یہ تفخیم اور تعظیم کے لیے ہے، ورنہ قول جمہور کے مطابق قیامت کے دن ایک میزان العمل ہوگا جس پر اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے وزن اعمال کا انکار کیا اور انہوں نے اپنے قیاس فاسد کی بنیاد پر وزن اعمال کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعمال یہ اعراض کے قبیل سے ہیں جن میں ثقل نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہیں وزن کیا جانا ممکن نہیں، یہ ان کا قیاس فاسد ہے۔ ان کے رد و ابطال کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں جب وزن اعمال کا ذکر آیا ہے، قرآن پاک میں متعدد آیات کریمہ میں وزن اعمال کا ذکر آیا، ارشاد ربانی ہے والوزن یومئذ الحق، یعنی وزن اعمال برحق۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات کریمہ میں وزن اعمال کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس پر ایمان و عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ باقی معتزلہ نے جو ایک قیاس فاسد کیا ہے تو اس کی طرف توجہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق، وہ چاہے تو اعراض میں ثقل پیدا فرما دے، اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اس لیے معتزلہ نے جو قیاس فاسد کیا اس قیاس کی طرف ہمیں توجہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل وہ قیاس الغائب علی الشاہد، اور قیاس الغائب علی الشاہد کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس تعلق سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو یا تو اجسام کی شکل میں تبدیل فرما دے گا، یا یہ ہے کہ صحائف اعمال قیامت کے دن وزن کیے جائیں، یعنی جو اعمال نامے ہیں وہ وزن کیے جائیں۔ اور اس بات کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جسے امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں میں سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث شریف روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یستخلص رجلا من امتی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق فینشر علیہ 99 سجلا وکل سجل مثل مد البصر۔ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو سارے خلائق کے سامنے لے آئے گا اور اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 دفاتر کو رکھ دے گا۔ ایک دفتر کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ ایک دفتر تا حد نظر بڑا ہوگا، یعنی جہاں تک اس شخص کی نظر کام کرے گی اتنا بڑا ایک دفتر ہوگا۔ اس طریقے سے اس کے 99 دفاتر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا اتنکروا من ھذا شیئا، اے بندے ان دفاتر میں جو تیرے اعمال لکھے گئے ہیں کیا ان میں کسی عمل سے تجھے انکار ہے؟ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ تو نے وہ عمل نہیں کیا ہے اور وہ عمل ان اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کیا اس میں تجھے کسی عمل سے انکار ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا یا رب، اے پروردگار مجھے کوئی انکار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
ظلمک کتبت الحافظون، اے بندے کیا میرے وہ ملائکہ جن کو میں نے اعمال لکھنے کے لیے مقرر کیا تھا، یعنی جو کرامن کاتبین ہیں، کیا کرامن کاتبین نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا یا رب، اے پروردگار نہیں، میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا یا رب، نہیں پروردگار میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ، اے بندے تیری ہمارے پاس ایک نیکی۔ پھر اللہ تعالیٰ کاغذ کا ایک ٹکڑا ظاہر فرمائے گا، اس ٹکڑے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت اس ٹکڑے پر لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے احضر وزنک، یعنی اے بندے میزان العمل کے پاس تو حاضر ہو جا اور نیکیوں کا جو پلڑا ہے اس پلڑے پر تو کاغذ کا یہ ٹکڑا رکھ دے۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا رب ما ہاذہ البطاقہ ما ہاذہ السجلات، اے پروردگار کہاں یہ میرے اعمال کے 99 دفاتر اور کہاں کاغذ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی ان 99 دفاتر کے آگے کاغذ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ بندہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے پھر میزان العمل کے پاس حاضر ہوگا اور نیکیوں کے پلڑے پر وہ ٹکڑا رکھ دے گا۔ جیسے ہی نیکیوں کے پلڑے پر وہ رکھے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس بندے کو نجات مل جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث شریف سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ صحائف اعمال قیامت کے دن تولے جائیں، جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو اعمال ہیں، یہ اعمال اللہ تعالیٰ اجسام کی شکل میں تبدیل فرما دے گا۔ اور اس کی بھی تائید ایک دوسری حدیث شریف سے ہوتی ہے، وہ حدیث شریف بھی بہت مشہور ہے، شرح السنہ کی حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے اعمال مجسم شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عمل والوں کے لیے شفاعت کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ چنانچہ نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور اللہ رب العالمین سے عرض کرے گی یا رب انا الصلاۃ، اے پروردگار میں نماز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انت علی خیر، اے نماز تو خیر پر۔ پھر اس کے بعد صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور صدقہ بھی اللہ رب العالمین سے عرض کرے گا یا رب انا الصدقہ، اے پروردگار میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انت علی خیر، اے صدقہ بے شک تو خیر پر۔ پھر اس کے بعد روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، روزہ بھی عرض کرے گا کہ یا رب انا الصوم، اے پروردگار میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ انت علی خیر، اے روزہ بے شک تو خیر پر۔ اس طریقے سے سارے اعمال صالحہ مجسم شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہ اعمال صالحہ عمل والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب سے ارشاد فرمائے گا کہ انت علی خیر یا انت علی خیر، ارشاد فرمائے اخیر میں دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ رب العالمین سے دین اسلام عرض کرے گا یا رب انت السلام وانا الاسلام،
اے پروردگار تو سلام ہے میں اسلام، یعنی تیرے اسماء حسنہ میں سلام اور میں اسلام۔ آپ غور کریں گے تو سلام اور اسلام میں اکثر حروف میں اشتراک، یعنی اسلام بھی شفاعت کرے گا مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ انت علی خیر بکل یوم آخذ و بکل یوم آخذ و بکل یوم اوتی، یعنی اے اسلام آج میں تیرے سبب اپنے بندوں سے مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی سبب میں اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ یعنی جس کا خاتمہ اسلام پر ہوا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، تب تو اس کے اعمال صالحہ مقبول ہوں گے، ورنہ معاذ اللہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو یہ اعمال صالحہ جو اس نے کیے یہ بالکل اسے کام نہ آئیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو اجسام کی شکل میں تبدیل فرما دے گا، اور بہرحال اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو آراز میں ثقل پیدا فرما دے، اس لیے کتاب و سنت میں وزن اعمال کے تعلق سے جو مذکور ہے اس پر ایمان و عقیدہ رکھنا فرض۔ اور امام بخاری نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سارے بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں۔ اس پر گفتگو سے پہلے یہ بھی عرض کر دیں کہ میزان العمل یہ کہاں قائم ہوگا؟ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد الساری میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ میزان العمل عرش کے سامنے قائم ہو، نیکیوں کا پلڑا اس کے داہنے طرف یعنی جنت کے بالمقابل ہوگا، اور نیکیوں کا اور گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ عرش کے بائیں طرف دوزخ کے بالمقابل ہوگا۔ اور وزن اعمال کا یہ کام ایک روایت کے مطابق جبریل امین علیہ السلام کے سپرد ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق حضرت ملک الموت کے سپرد ہوگا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کے سپرد ہو۔ اور وزن اعمال کی نگرانی ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، یا آدم انی جعلتک اليوم حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان وانظر ما یرفع الیک من اعمالہم۔ اے آدم آج میں نے تجھے تمہارے اور تمہاری ذریت کے درمیان حکم بنایا۔ اے آدم میزان العمل کے پاس تم کھڑے ہو جاؤ اور خود تم جا کر کے دیکھو کہ تمہاری اولاد تمہاری ذریت کیسے کیسے عمل کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور ان کی اولاد میں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوں گے، اور ان کی اولاد میں جن کے گناہ زیادہ ہوں گے اور عذاب کے فرشتے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے کر کے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوگی۔ میزان العمل کے تعلق سے ایک بار حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار تو میزان العمل مجھے دکھا دے، میزان العمل کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجابات اٹھا دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب میزان العمل دیکھا
تو حدیث شریف میں آیا کہ آپ غش کھا کر کے گر گئے۔ جب افاقہ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا رب من یقدر علی ملء کفۃ ھذا المیزان حسنات، اے پروردگار تیرے بندوں میں کون ایسا بندہ ہوگا جو میزان العمل میں نیکیوں کے پلڑے کو اپنی نیکیوں سے بھر سکتا۔ کیونکہ دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میزان العمل اتنا بڑا ہے، اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں طبق اس کے ایک پلڑے میں اگر رکھ دیے جائیں تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے کسی کشادہ میدان میں انگوٹھی کا کوئی نگینہ رکھا ہوا۔ اب کسی کشادہ میدان میں انگوٹھی کا کوئی ایک چھوٹا سا نگینہ اگر رکھ دیا جائے تو بتائیے اس کیا پتہ چلے گا کہ یہ کیا؟ تو میزان العمل اتنا بڑا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار تیرے بندوں میں کون ایسا بندہ ہے جو میزان العمل میں نیکیوں کے پلڑے کو بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا داؤد اذا رضیت علی عبدی ملأتہ بتمرۃ واحدۃ واملؤھا بکلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اے داؤد جب میں اپنے بندے پر راضی ہو جاؤں گا، اپنے بندے سے میں جب راضی ہو جاؤں گا تو میں صرف ایک کھجور کے صدقے سے نیکیوں کا پلہ بھر دوں گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے میں نیکیوں کا پلہ بھر دوں گا۔ یہ میزان العمل، اور ترجمۃ الباب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال قیامت کے دن وزن کیے جائیں۔ لیکن علماء نے اس تعلق سے تفصیل فرمائی، یہ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک طبقہ ان نیک لوگوں کا ہوگا جن کے نامے اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی، ان کے نامے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہو۔ تو جب ان کے نامے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں ان کے نامے اعمال میں، تو ان کے اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس بات کی تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جو خود اسی بخاری شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدخل من امتی 70,000 یوم القیامت الجنہ بغیر حساب، یعنی میری امت میں 70,000 وہ افراد ہوں گے جو قیامت کے دن جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل ہوں گے۔ تو یہ طبقہ ان نیکوں کا ہے جن کے نامے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو ان کے اعمال قیامت کے دن وزن نہیں کیے جائیں گے۔ اور دوسرا طبقہ بالکل ان کے برخلاف، یعنی ان کے نامے اعمال میں معاذ اللہ کفر ہی کفر ہوگا، کفر کے علاوہ کچھ بھی ان کے نامے اعمال میں نہیں ہوگا، تو وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے اور ان کے اعمال قیامت کے دن وزن نہیں کیے جائیں گے۔ انہی کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن، کوئی تول قائم نہیں کریں گے، تو ان کے بھی اعمال قیامت کے دن نہیں تولے جائیں گے۔ اب تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کے نامے اعمال میں کچھ نیکیاں ہیں اور ان کے نامے اعمال میں کچھ گناہ بھی ہیں، ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں۔ اور انہی کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ من رجحت حسناتہ علی سیئاتہ مثقال ذرۃ فلہ الجنہ، یعنی جس کی نیکیاں ذرہ برابر بھی قیامت کے دن وزن اعمال کے وقت زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں۔ قال مجاہد، امام مجاہد جو سیدنا عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے مائناز شاگرد، انہوں نے قسطاس کے تعلق سے فرمایا، یعنی قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو اس قسطاس کے تعلق سے امام مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس کا معنی ہے العدل، یعنی انصاف کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بالرومیہ، یعنی اصلاً یہ رومی زبان کا لفظ جو عربی میں مستعمل ہوا، لیکن یہ امام مجاہد کی اپنی رائے۔ اس کے برخلاف اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی بھی کلمہ دوسری زبان کا نہیں ہے، بلکہ سارے کلمات عربی کے ہی ہیں، اس وجہ سے کہ ارشاد ربانی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو اس میں کوئی بھی کلمہ کسی دوسری زبان کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کلمہ کے تعلق سے دو زبانوں کا توارد، یعنی وہی ایک کلمہ عربی زبان میں بھی آیا، رومی زبان میں بھی آیا، تو دو زبانوں کا توارد ہو سکتا۔ تو اکثر مفسرین امام مجاہد کی اس رائے سے متفق نہیں۔ وَيُقال القسط مصدر المقسط، اور یہ بھی کہا جاتا کہ قسط یہ مقسط کا مصدر، مقسط کا مصدر ہونے کا مطلب ہے کہ مقسط کا یہ مادہ، یعنی زوائد کو حذف کرنے کے بعد یہ مقسط کا مصدر۔ مقسط کے معنی ہے العادل، یعنی انصاف کرنے والا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، اور رہا قاسط، یعنی قرآن پاک میں جو ارشاد ہوا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یعنی یہ جو قاسطین ہیں یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے، تو وہاں پہ قاسط کا معنی ہے الجائر، یعنی ظلم کرنے والا، نا انصافی کرنے والا۔ حدثنا احمد بن اشکا قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے احمد ابن اشکاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا ہم سے محمد ابن فضیل نے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ابن القعقاع سے، انہوں نے روایت کی ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ابو زرعہ نام کے دو راوی، ایک تو ابو زرعہ رازی جو ائمہ جرح و تعدیل سے، یہ ابو زرعہ بجلی، یہ رازی نہیں ہے، یہ ابو زرعہ بجلی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب، اللہ کو محبوب، خفیفتان علی اللسان، زبان پر دونوں آسان۔ رحمان کو محبوب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کلمے اللہ کو ایسے محبوب ہیں، اللہ کو ایسے پسندیدہ ہیں کہ ان دونوں کلموں کا جو وظیفہ پڑھتا ہے، ان دونوں کلموں کا جو ورد اپنی زبان پہ رکھتا ہے، تو رحمان کی رحمت خاص اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کتاب و سنت میں جس مقام میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جس اسم مقدس کا ذکر زیادہ لائق ہے، اس مقام میں اسی اسم مقدس کا ذکر آیا۔ مثلا اگر کہیں استغفار کا مقام، تب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں غفور اور غفار کا ذکر زیادہ مناسب، تو ایسے مقام میں غفار آیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا
استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہی تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو یہاں اسماء حسنہ میں رحمان کا ذکر آیا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دونوں کلمے اللہ کو ایسے محبوب ہیں، اللہ کو ایسے پسندیدہ ہیں کہ جو بندہ یہ دونوں کلمے برابر پڑھتا رہتا ہے، ان دونوں کلموں سے وہ رطب اللسان رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف ہمیشہ متوجہ ہوتی۔ جس محفل میں ہوتا ہے رحمت حق وہاں متوجہ ہوگی، دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی قبر پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اس لیے یہاں پہ رحمان کا ذکر آیا۔ خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ آسان، یعنی ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں، ہر آدمی بآسانی ان دونوں کلموں کو ادا کر سکتا، پڑھا لکھا ہے وہ بھی پڑھ لے گا آسانی سے، اور زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ یہ دونوں کلمے اپنی زبان سے ادا کر لے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، مگر ان دونوں کلموں کے پڑھنے پر اللہ نے اتنا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں کلمے میزان العمل میں نیکیوں کے پلے پر جب رکھے جائیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یعنی میزان العمل میں یہ دونوں کلمے بھاری، یعنی اس میں اللہ نے اتنا عظیم ثواب رکھا۔ یہی وہ لفظ ہے ثقیلتان فی المیزان جس سے ترجمۃ الباب کی مطابقت ہوتی، یعنی امام بخاری نے وزن اعمال کا جو باب رکھا ہے اس باب کی مطابقت اس حدیث شریف کے الفاظ میں یہی وہ لفظ ہے ثقیلتان فی المیزان جس سے مطابقت ہو رہی ہے۔ اسی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن میزان العمل قائم ہوگا، وزن اعمال برحق ہے۔ اس عقیدے کا اثبات اسی لفظ سے ہو رہا۔ وہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس میں پہلا کلمہ اللہ کی تسبیح پر مشتمل، جبکہ دوسرا کلمہ اللہ کی حمد پر مشتمل۔ تسبیح کا معنی ہے تنزیہ، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی یہ بیان کرنا، اس پر ایمان و عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سارے عیوب و نقائص سے پاک، یہ تسبیح جسے تنزیہ کہتے ہیں۔ اور حمد کہتے ہیں اثبات کمالات، تو یہاں سبحان اللہ کے ساتھ بحمدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اے پروردگار تو نے مجھے یہ توفیق بخشی، تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے تیری پاکی بیان کی، تیری تسبیح میں نے پڑھی ہے۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے، ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں، تیری ہی توفیق سے میں نے تیری پاکی بیان کی ہے اور یہ تسبیح میں نے پڑھی۔ تو یہ دوسرا کلمہ اللہ کی حمد پر مشتمل۔ ان دونوں کلموں میں اللہ نے اتنا عظیم ثواب رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، یعنی جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان العمل میں نیکیوں کا جو پلہ ہے وہ آدھا بھر جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو پورا بھر جاتا ہے۔ اتنا عظیم ثواب اللہ نے سبحان اللہ اور الحمدللہ میں رکھا۔ پھر تاکید کے طور پر حدیث شریف میں آیا سبحان اللہ العظیم۔ یہاں آپ دیکھیں گے اس حدیث شریف میں تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں، یعنی اس کے اسماء صفاتیہ میں ایک تو رحمان کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد عظیم کا ذکر ہوا،
تو ان دونوں میں حکمت یہ ہے، ان دونوں اسماء کے ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رحمان کا مطلب ہے نہایت مہربان۔ تو جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا پروردگار رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ وہ مہربان ہے، تو بندہ رحمت الہی کا امیدوار ہو جاتا ہے کہ جب وہ اتنا مہربان ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور کوئی ماں اپنے بچے کو کسی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مجھے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، تو اسے رحمت الہی کی امید ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس نے اللہ کی دوسری صفت یہاں پر دیکھی، عظیم، یعنی جو عظمت والا ہے، تو اب اسے دیکھ کر کے، اس صفت کو دیکھ کر کے بندے کے دل میں خوف پیدا ہو، اور یہی ایمان کی حقیقت ہے کہ ایمان خوف و رجا کے درمیان، یعنی ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے کہ ایمان خوف و رجا کے درمیان۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد پر کوئی بھی اچھا کام ہو تو اسے ختم کرنا بہتر، کیونکہ اہل جنت کی آخری دعا یہی ہوگی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے یہ تحریر فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں داخل ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے جب کریں گے، تو اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، اس کی پاکی بیان کریں گے، اور پھر جنت میں جب ان نعمتوں کو دیکھیں گے جو نعمتیں اللہ نے مومن بندوں کے لیے مہیا کر رکھی ہیں، اور خاص طور سے جب اہل جنت کو ملائکہ مبارکباد پیش کریں گے اور انہیں سلام کریں گے، اور یہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، اے جنتیو تمہیں سلام ہو، طبتم تمہارا جنت میں آنا مبارک ہو، فادخلوہا خالدین، اب ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت میں رہنا ہے، اب یہاں سے نکل کر کے تمہیں نہیں جانا۔ تو اب جب جنتی یہ سب چیزیں دیکھیں گے، اور پھر جنت میں انہیں رب تعالیٰ کا جب دیدار حاصل ہوگا، تو اب وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، یعنی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد پر کتاب کو ختم کرنا یہ مستحب ہے، یہ باعث خیر و برکت۔ تو امام بخاری نے یہی وجہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد پر اپنی اس کتاب کا اختتام فرمایا، اور اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی محدثانہ شان پورے طریقے پر ظاہر فرما دی ہے کہ اپنی طرف سے اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کا کوئی کلمہ نہیں لے آئے، بلکہ افضل الحامدین اور سید المسبحین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد کے جو کلمات صادر ہوئے ہیں، انہی کلمات طیبہ پر امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو ختم کیا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جسے علماء نے فرمایا ہے وَذَلِكَ مِسْكُ الْخِتَامِ، اور بعض علماء نے فرمایا وَذَلِكَ حُسْنُ الْخِتَامِ، یعنی اسے حسن خاتمہ کہتے ہیں، اسے مسک الختام کہتے ہیں، کہ امام بخاری نے اپنی طرف سے کوئی لفظ انہوں نے ذکر نہیں کیا، بلکہ
افضل الحامدین سید المسبحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کی تسبیح اور حمد کے جو کلمات صادر ہوئے ہیں انہی کلمات پر اس کتاب کو ختم کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے اساتذہ اور شیوخ نے جن اسانید کے ساتھ بخاری شریف کے درس و تعلم اور اس کی تدریس کی مجھے اجازت دی ہے، انہی اسانید کے ساتھ میں نے دار التعلیم بنات الزہرا کی جو عالمات فارغ ہو رہی ہیں میں نے انہیں انہی اسانید کے ساتھ اجازت دی، استقامت علی مذہب اہل سنہ والجماعہ کی شرط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔